صفحہ نمبر 15 آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا پچھلے سبق میں پروردگار نے ان لوگوں کو چھڑکیاں دیں، ان کو زجر فرمائی، ڈانٹ پلائی۔ کہ میری واضح آیات میرے محبوب میں نے جو آپ پر نازل کی یہ اس کی بھی منکر۔ میرے محبوب ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی یہ اللہ رسول سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ان کی اکثریت نہ آپ پر ایمان لاتی ہے، نہ اپنی اوپر نازل ہونے والی کتاب تورات پر ایمان لاتی ہے۔ میرے محبوب جب آپ ان کے پاس میرے سچے رسول بن کے آئے، ان کی کتاب کے مصدق بن کے آئے، ان کی کتاب میں آپ کا تمام ذکر، اوصاف، تذکرہ موجود تھا، لیکن اس وقت انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا، گویا کہ انہیں کچھ علم ہی نہیں۔ میرے محبوب جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کی صبح و شام
جادو جادو ان لوگوں کا کیا لگے اللہ کی کتاب سے، ان لوگوں کا کیا لگے پیغمبر کی صداقت سے۔ اور یہاں سے رب العالمین دوسرا شبہ ان کا رب العالمین اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اس آیت میں دوسرے اور تیسرے دو شبہوں کا جواب ہوگا، دو اعتراضوں کا جواب ہوگا۔ دوسرا اعتراض منکرین کا یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام کی ساری کی ساری حکومت جادو پر قائم تھی، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے منکر، یہ جادو کو کفر قرار دیتے ہیں، حالانکہ سلیمان پیغمبر کی حکومت ہی جادو پر قائم تھی۔ میرے پروردگار نے اس کا جواب بھی دیا، فرمایا پیغمبر سلیمان کی حکومت جادو پر قائم نہ تھی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جن مولویوں اور پیروں کو تم دیکھ رہے ہو، جن کی بزرگیاں، جن کا عمل، جن کا عامل ہونا تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ سلیمان پیغمبر جادو کے زور پر حکومت کیا کرتے تھے، سن لو میں رب جواب دے کے کہتا ہوں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ سارے مولوی پیر جو جادوگر بن کے بیٹھے ہیں، یہ اس کی اتباع کر رہے ہیں جو شیطان پڑھتے تھے۔ علی ملک سلیمان، سلیمان پیغمبر کی بادشاہی کے زمانے میں یہ جادو، یہ ٹونے پیغمبر کا کام نہیں، یہ تو شیطانوں کا کام تھا، اور شیطان سلیمان پیغمبر کے زمانے میں پورے زور کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے وہ سارا ان سے قبضے میں لے کے جلایا۔ فی روایت آپ نے جہاں آپ کا تخت تھا اس کے نیچے دفن کروا دیا تاکہ یہ شیطانوں کے پاس نہ رہے، یہ سارے نسخے ختم کر ڈالے جادو کے، جادو کی کتابوں کو دفن کر ڈالا کہ ان کا ہاتھ بھی وہاں تک نہ پہنچے، زمین میں گل سڑ جائیں۔ سلیمان پیغمبر کی موت کے بعد شیاطین نے وہی نکالا اور قوم کے مولویوں پیروں کے ذریعے قوم تک یہی سبق پہنچایا کہ سلیمان پیغمبر کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جادو کفر ہے، ما کفر سلیمان، سلیمان پیغمبر نے بالکل بھی کفر کیا۔ کفر شیطانوں نے کیا، پیغمبر کی طرف کفر کا سوچنا بھی کفر ہے۔ ما کفر سلیمان، بالکل بھی سلیمان پیغمبر نے کفر نہیں کیا۔
وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطان کفر کرتے رہے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر، جادو سکھا کے شیطان کفر کرتے رہے، پیغمبر نے یہ کفر یہاں تک تو دوسرے شبے کا جواب ہے کہ یہ کفر پیغمبر نے بالکل بھی، یہ شیطانوں کا کردار ہے۔ تیسرا شبہ ان کا یہ تھا، اگر جادو اتنی بری چیز ہے تو آسمان سے خدا نے فرشتے اتار کر زمین میں جادو کی تعلیم کیوں دلوائی؟ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کچھ بھی نہیں اتارا گیا فرشتوں پر جو ہاروت و ماروت کے نام سے مشہور ہیں، رب نے ان پر کچھ بھی۔ امام اہل سنت سید حسین شاہ نیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مانا کرتے ہیں، ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بقول ان کے بابل شہر میں یہ دو فرشتے تھے، بقول ان کے حقیقت میں یہ بالکل بھی فرشتے، بقول ان کے حقیقت میں۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ کسی کو بھی جادو نہ سکھاتے تھے، نہ یہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں تو کفر نہ کر، نہ سکھاتے تھے، نہ تعلیم دیتے تھے، نہ اپنی آزمائش اور اگلے کو کفر نہ کرنے کی تعلیم، لا یقولا، یہ بھی بالکل نہیں کہتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ، پس لوگ سیکھتے تھے ان سے جو جدائی ڈال دیتی اس کے ذریعے بین المرء و زوجہ، میاں بیوی کے درمیان، ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، نہیں وہ نقصان دینے والے بھی اس جادو کے ذریعے من احد کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم، اللہ کے اذن کے ساتھ، ما نافیہ من احد نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بِزَارِّینَ بِهِ مِنْ احد، نہ کسی مسلمان کو، نہ کافر کو، نہ خدا کے دوست کو، نہ دشمن کو، نہ کسی جن کو، نہ انسان کو، نہ عابد کو، زاہد کو، پرہیزگار کو، نہ کسی گناہگار بدکار بد کردار کو، کسی کو بھی اللہ کی حکم بغیر جادوگر نقصان دے سکتا۔
جادوگر کسی کو نقصان دے سکتا؟ کب دے سکتا ہے؟ جب بِإِذْنِ اللہ کا اذن ہوتا ہے نا، اللہ کا۔ اچھا، اگر میں بیٹھا ہوتا نا طلباء میں، پھر تو میں بات کرتا کسی اور طریقے سے۔ مسئلہ یہ ہے میں موٹی موٹی بات کروں گا، کیونکہ آپ لوگ کہہ دیں گے کہ یہ جادو کا قائل ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو الٹا فتویٰ میرے اوپر لگا دیں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں موٹی موٹی بات کرتا ہوں جو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ 590۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں لفظ السحر، اس میں 3 لفظ ہیں، سین ہا را، سین ہا